اس لیے غوث اعظم نے اپنے خطبات میں یہ فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، حج جانے سے پہلے میرے پاس آؤ اور میری حاضری دو، ورنہ تمہارا حج بیکار جائے گا۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ وہ یہی راز تھا جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حج جو ہے اس کی کوئی باطنی قسم نہیں ہے، ظاہری ہی ہے۔ یہاں تک کہ جس حج کو ہم باطنی حج کہتے ہیں وہ بھی ظاہری ہے، کیونکہ وہ باطنی حج جو ہم جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ حج بھی لطیفہ نفس کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن لطیفہ نفس تو ظاہری ہے نا۔ حج اس لیے کرنا ہے کہ وہاں حجر اسود ہے، حجر اسود کا ایک دفعہ عبادت سمجھ کے بوسہ لے لینا، عقیدت سے، محبت سے، یہ گواہی کے لیے ضروری ہے، اس لیے حج جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید میں حج کے بارے میں جو آیت آئی ہے اس میں لکھا ہے کہ بھئی جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ حج کو ضرور جائے۔ تو چونکہ اب تو ہم مختلف دنیا کے ممالک میں پھیل گئے ہیں نا، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے حج کرنے کے لیے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کینیڈا سے آ رہا ہے۔ تو مولویوں نے آج کے جغرافیے کو دیکھ کر اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہو، جس کے پاس پیسہ ہو تو وہ حج کر لے۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑا اشکال جو پیدا ہو جاتا ہے، جو ان کو مولویوں کو شاید ذہن میں نہیں آیا، وہ اشکال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مالی استطاعت کا اشارہ ہوتا تو غریب غرباء جو حج کو جانے کے لیے فنڈز جن کے پاس نہ ہوتے تو وہ اپنی غربت کا رونا روتے اللہ کی بارگاہ میں کہ بھئی آپ نے ہم کو مالی استطاعت کیوں نہیں دی، تو یہ ناانصافی ہو جاتی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ تو کعبے کے گرد و نواح میں ہی تشریف فرما تھے نا۔ پرانی تصویریں جب ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کی تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تو باؤنڈری وال بھی نہیں تھی، سامنے کعبہ ہے اور اس کے اطراف میں گھر بنے ہوئے لوگوں کے۔ تو اپنے گھر سے نکل کے کعبے میں جانے کے لیے کون سی استطاعت چاہیے تھی مالی، جس دور میں یہ آیت اتری تھی؟ تو پھر یہ کون سی استطاعت ہے؟ یہ باطنی استطاعت کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس قابل ہو گیا ہے کہ پورا اسلام اب اس نے کور کر لیا، آخری رکن حج رہ گیا ہے، باقی سب کر چکا ہے۔ وہ اقرار باللسان بھی کر چکا ہے، تصدیق بالقلب بھی کر چکا ہے، ظاہر و باطن بھی ایک کر چکا ہے، غیر اللہ سے چھٹکارا پا چکا ہے، روح میں، قلب میں، سینے میں غیر اللہ نہیں ہے، نفس پاک کر چکا ہے، نفس مطمئنہ ہو گیا ہے، سارے مقامات اس نے حاصل کر لیے ہیں، بس اب ایک حج رہ گیا ہے، چلو حج کو چلتے ہیں۔ پھر تو بات بنتی ہے نا۔ اب جن کو روزہ نماز کا ہی نہیں پتہ، جن کو حضوری قلب کا نہیں پتہ، جن کو صدق قلب کا نہیں پتہ، جن کی نہ نمازیں اوپر پہنچ رہی ہیں، نہ جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اور وہ حج کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا یہ ایک بگاڑ ہے۔ لیکن اب کون سمجھائے؟ جو صحیح بات دنیا کو سمجھاتا ہے نا، اس کو دنیا کہتی ہے یہ کافر ہے۔ کسی نے کہا ہے تو عشق دا کلمہ پڑھتے صحیح، تینوں دنیا کافر لگڑی ہیں۔ جب لوگوں کو حقیقت بتاتے ہیں تو لوگ فتوے لگاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگ اپنی گمراہی میں خوش ہیں، ہدایت نہیں چاہتے۔ یہی حال جو ہے قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ کتاب شک سے پاک ہے۔ وہ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں تو تھی ہی نہیں نا، یہ تو آپ نے اب اس کو کمپائل کر دیا۔ نہ اللہ نے کہا، نہ اللہ کے رسول نے کہا۔ جب اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوا کہ شاید حضور کے قلب میں مبارک میں پریشانی ہے اس حوالے سے کہ بھئی بعد میں قرآن مجید کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب نے، ابوبکر صدیق نے مل کے قرآن کو کمپائل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، جب اللہ گارنٹی لے چکا تھا کہ بھئی نحن نزلنا، کہ ہم نے یہ نازل کیا ہے۔
نحن نزلنا الذکر وإن لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے لیے ہیں۔ باطنی حج نہیں ہوتا ہے کوئی بھی، بس یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کعبہ اور ایک ہے ولی اللہ۔ ولی اللہ وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی تجلی پڑے، اور کعبے کے اوپر بیت المعمور کی تجلی پڑتی رہتی ہے۔ اب وہ جو بیت المعمور ہے نا، اس سے کتنی تجلیاں پڑتی ہیں کعبے میں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس دور میں آپ حج کو عمرے کو جا رہے ہیں، اس دور میں اس دنیا کے اوپر باطن میں کس کی شہنشاہی ہے۔ جتنی تجلیاں اس کامل ذات پہ پڑتی ہیں اللہ کی طرف سے، اتنی ہی تجلیاں بیت المعمور سے کعبے پہ پڑتی ہیں۔ اچھا، اب یہ کیوں ہے کہ ولی کے اوپر جتنی تجلی پڑ رہی ہیں اتنی کعبے پہ پڑیں گی، لیکن ولی کے اوپر اللہ کی طرف سے، کعبے کے اوپر بیت المعمور کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس ولی کو نہیں مانتا تو پھر اس کعبے کی تجلی سے محروم ہے، اور اگر کوئی اس ولی کو مان لیتا ہے تو کعبہ نہ بھی جائے تو تجلی میں آ گیا۔ یہ راز ہے، اس کو لکھ لینا۔ اب جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ڈیوٹی پر، تو ان پر رب کی 500 دفعہ تجلیاں ان کے اوپر پڑتی تھی۔ عام ولی کے اوپر 360 تجلیاں پڑتی ہیں، غوث پاک کے اوپر خاص مرتبہ تھا نا، غوث پاک کے اوپر روزانہ 500 تجلیاں پڑتی تھیں، کعبے میں بھی اتنی پڑتی تھی۔ اس لیے کسی نے کہا کہ مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑا حجا، تو اگر پھر غوث پاک کو نہیں مانا تو وہ کعبے میں جانا تیرا بیکار ہو گیا، کیونکہ کعبے کا کنٹرول اس ولی کے، اس کامل ذات کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس وقت کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی مخالفت میں ہو تو کعبے جانا بیکار ہے۔ اس لیے غوث اعظم نے اپنے خطبات میں یہ فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، حج جانے سے پہلے میرے پاس آؤ اور میری حاضری دو، ورنہ تمہارا حج بیکار جائے گا۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ وہ یہی راز تھا جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جتنی تجلیاں اللہ کی اس ولی پہ پڑتی ہیں اتنی ہی تجلی بیت المعمور سے کعبے پہ پڑتی ہیں۔ تو جس نے اس دور کے ولی کو نہیں مانا تو اس کا حج اور عمرہ بھی نہیں ہوگا، کعبے میں جانا بھی اس کے لیے شرک ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے پکڑ میں آ جائے گا کہ کعبے کا باطنی نظام میں نے جس کامل ذات کو دیا ہے تو اس کو جھٹلا کے یہاں کیوں آیا ہے۔ بھئی آپ میرے گھر جاؤ اور جا کے کہو کہ بھئی ہم یونس صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ آپ کو عزت سے بٹھائیں گے، کھانا وانا کھلائیں گے۔ لیکن اگر آپ میرے گھر جاؤ اور میرا نہ بتاؤ کہ میری مجھ سے جان پہچان ہے، میرے یار دوست ہو، اور وہاں پر اجنبیوں کی طرح جاؤ تو کوئی گھسنے دے گا گھر میں؟ نہیں نا۔ تو کعبے کے ساتھ بھی تو یہی ہے، وہ جو کامل ذات ہوتا ہے، کامل ذات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں بستا ہے، اور یہ کعبہ اسی کا گھر ہے، تو تم اس کے گھر جاؤ گے، اس کو مانتے نہیں ہو، کون گھسنے دے گا؟ تو کعبے کی ظاہری بلڈنگ میں تو تم گھس گئے، لیکن اس کی جو رحمت ہے کعبے کی، اس میں داخل نہیں ہو پائے، کیونکہ وہ اس سے مشروط ہے۔